السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم گاہے بگاہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے ملک میں، خاص طور پر شہر کراچی میں، تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو اثر ہے اس کا وہ عوام پر براہ راست آتا ہے اور بالواسطہ بھی آتا رہتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ ہمارے جو قومی اثاثے ہیں وہ گروی کیوں رکھے جائیں، اس کی کیا مجبوری ہے اور کیا اثاثے گروی رکھ دیے گئے ہیں یا بھی رکھنے کا پلان ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں محترم اقبال ہاشمی صاحب، جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جو قومی ہمارے اثاثے ہیں وہ اب بھی کیا گروی رکھے جا رہے ہیں؟ جی، اثاثے گروی رکھنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور یہ آغاز ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ انہوں نے زرعی زمین کو گروی رکھا تھا، لیکن پھر 2008 کے بعد سے جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ایئرپورٹس، روڈز اور دوسرے اداروں کو بھی گروی رکھنا شروع کر دیا۔ اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 500 بلین روپیز ریز کیے تھے ڈیٹ میں گروی رکھ کر، اور زرداری صاحب نے اپنے زمانے میں 450 بلین روپیز ریز کیے تھے گروی رکھ کر کے۔ تو ہمارے تو سارے جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ آلریڈی بہت ہیوی ڈیٹ میں ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ایون روڈز اور پارکس ان کو ہم گروی رکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے پاس جو ابھی اس سال کا بجٹ آیا ہے، اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 8 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے۔ اس میں سے سیدھا حساب ہے کہ آپ کا جو 1.4 ٹریلین جائے گا آرمی کو، ڈیفنس ظاہر ہے ضروری ہے تو 1.4 ٹریلین جائے گا آرمی کو، اور 3.1 چلا جائے گا آپ کو ڈیٹ سروسنگ میں۔ تو ڈیٹ سروسنگ اور آرمی کے بعد آپ کے پاس کوئی خاص پیسہ بچے گا نہیں کہ آپ دوسرے ایکسپینڈیچرز کر سکیں، لوگوں کی تنخواہیں دے سکیں، پینشن کر سکیں، PSDP پروگرام کو چلا سکیں۔ تو ایز اے ریزلٹ آپ کو اس سال 3 ٹریلین روپیز کا پھر لینا پڑے گا لون، اور وہ لون بیسیکلی آپ ایکسپینڈیچرز کے لیے لے رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا لون پیمنٹ میں جا رہا ہے، اب یہ آپ لے رہے ہیں ایکسپینڈیچرز کے لیے۔ اچھا، لون اگر آپ اس لیے لیں کہ اس سے آپ کوئی ایسے پروجیکٹس کریں جس سے پروڈکٹیوٹی ہو، دین اٹ میک سینس۔ آپ ڈیم بنا رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ، جی، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو، اس سے گورنمنٹ کو ٹیکس ملے، تب تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ لون لے رہے ہیں۔ آپ لون لے رہے ہیں صرف اپنے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے۔ تو جیسے جو عام مثال لے لیجئے، آپ کے کوئی آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن بچی کی شادی کے لیے وہ 40-50 لاکھ روپے لون لے کر کے بہت بڑے پیمانے پہ شادی کر لے، پھر اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اچھا، چونکہ بہت ہی پرانے اکنامسٹ ابھی تک اسی طرح سے بجٹ بناتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 2021 پچھلے سال کے بجٹ میں اور اس سال کے بجٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کسی میں 10% ریز کر دیا ہے، کسی میں 15% ریز کیا ہے، کسی کو ویسے ہی رہنے دیا۔ تو وہی ساری چیزیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس فائنینشیل اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے اور اس کی فائنینسز کو سمجھنے کے لیے آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہیں اس میں؟ دیکھیے، میں نے تو بزنسز مینیج کیے ہیں چیف ایگزیکٹو کے طور پہ الحمدللہ، تو فائنانس بھی پڑھا ہوا ہے میں نے اور فائنانس پریکٹس بھی کی ہے، تو میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں۔ گورنمنٹ سیکٹر میں نے اس طرح سے کام نہیں کیا ہے، تو اس کے اندر جو ابھی انہوں نے جو بجٹ کا ٹارگیٹ رکھا ہے 8% انفلیشن اور 4.9% GDP گروتھ ریٹ، تو یہ اچیویبل نہیں ہے۔ انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا جب آپ اتنا لون لیں گے، اور 5% جو ہے وہ اس میں بھی جائے گا، کیا نام ہے، 4.9% کا اگر آپ GDP گروتھ ریٹ کریں گے تو وہ اتنا ریئلسٹک لگ نہیں رہا آج کل کے حالات کے لحاظ سے۔ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا زبردست بجٹ پیش کیا ہے اور ہم ساری چیزیں کریں گے، ڈیولپمنٹ پہ بھی لگائیں گے پیسہ اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو کلیم کیے ہیں اور وہ اوور آل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچیویبل نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ کس چیز پہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیپٹل ایکسپینڈیچر آپ کا ہے نہیں کہ آپ ملک کے اندر پروڈکشن کے لیے کوئی یونٹس لگائیں جو آپ کو فردر ریونیو جنریٹ کر کے دیں۔ آپ دے رہے ہیں سب سے 110 بلین روپیز ڈالر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے،
اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے آپ فقط, مجھے فگر یاد نہیں ہے بٹ اٹ از اراؤنڈ 4-5 بلین روپیز, اس میں پورے بجٹ کا 0.1% ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کیا کریں گے, اس بجٹ سے آپ کیا کریں گے. اچھا, گورنمنٹ جو روزی پکچرز لا رہی ہے اس کو گورنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور روزی پکچر سے تو بیوقوف بنا رہے ہیں, اب اسلام میں کے نام پہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. جیسے یہ انہوں نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جتنا لون لیں گے اتنا ہی لون یہ نان بینکنگ سیکٹر سے بھی لیں گے, ٹھیک ہے, نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیں گے, جیسے سکوک بانڈ جاری کر رہی ہے. اچھا, سکوک بانڈ کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامک بانڈ ہے, اور اس سے شاید مسلم پاپولیشن کے پاکستان میں اور آؤٹ سائڈ پاکستان سے اٹریکٹ ہو کہ یہ ایک اسلامک بانڈ ہے اور اس میں انویسٹ کریں. یہ کسی طرح بھی اسلامی بانڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کسی کا نام اگر آپ اسلام خان رکھ دیں تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا. یہ سکوک بانڈ پیورلی اسی طرح سے بانڈ ہے جیسے دوسرے بانڈ ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے بانڈ میں لائبلٹی ڈیٹ کی ہوتی ہے, اور اس سکوک بانڈ کے اندر انہوں نے انڈر لائنگ F9 پارک کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر نیشنل ہائی وے کو رکھنا چاہ رہے ہیں, اور نیشنل ہائی وے نے کمپنسیشن مانگا ہے تو انہوں نے اس پہ بھی منع کر دیا کیونکہ ویئر اینڈ ٹیئر کی مینٹیننس تو وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے کہ نیشنل پارک جو آپ کا F9 کا اسلام آباد کا پارک ہے یا نیشنل ہائی وے ہے, یا آپ ایئرپورٹ کو رکھ رہے ہیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ, تو کیا آپ ان سے 100 بلین روپے کما لیں گے سال میں تاکہ صرف آپ ان کا وہ دے سکیں پروفٹ, انٹرسٹ, جو بھی کہیے آپ, یہ صرف نام کی ہیرا پھیری ہے, آپ نہیں دے سکتے. تو اور یہ پیسہ کون لوگ لگا رہے ہیں؟ ظاہر انویسٹرز لگا رہے ہیں, اور کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں. اور پاکستان کی اکنامی کی جو حالت ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات تو اب رہی نہیں ہے, اب یہ تو پیٹ ننگا ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے. تو گورنمنٹ تو خود خسارے میں جا رہی ہے, 6% خسارے کا آپ نے بجٹ بنایا ہے, وہ خسارے کے اوپر کون فائنینسنگ کر رہا ہے؟ یہ کون سی اسلامک فائنینسنگ ہے؟ تو یہ تو صرف یہ ایک بات ہے جس کو کہ وہ گھما پھرا کر کے بیان کر رہے ہیں, اور یہ اس دفعہ 3000 ٹریلین روپے سے زیادہ کا لون لیں گے. تو آپ کے خیال میں جس طرح اوورسیز پاکستانیز نے اور جو مختلف انویسٹر ہیں پاکستانیز نے اس نئی گورنمنٹ کو ویلکم کیا تھا اور اس کا ساتھ دیا تھا اور یہ اندیا دیا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, باہر سے بھی سرمایہ کاری لائیں گے, تو وہ اس میں کمی ہو گئی ہے, اس جذبے میں کمی ہو گئی ہے؟ یا کسی بھی ایسی کمپنی کے اوپر جو میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا بٹ ایٹ دا ورج آف بینکرپسی ہو, اس کے اوپر کون انویسٹ کرے گا؟ پھر آپ کے یہاں اور دوسرے مسائل بھی ہیں, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کی ایجوکیٹڈ ٹیکنیکل اسکل پاور نہیں ہے جو لوگوں کو چاہیے, تو کون انویسٹ کرے گا؟ اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پیچھے رہتے ہیں. ان کے پاس دوسری جگہوں پہ اٹریکٹیو اپارچونیٹیز موجود ہے, چائنا میں موجود ہے, انڈیا میں موجود ہے, بنگلہ دیش میں, ویتنام میں, تھائی لینڈ میں, تو پھر وہ ادھر کیوں آئیں گے؟ ہم ان کو ایکسٹرا کیا اٹریکشن دے رہے ہیں؟ ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے؟ ہماری تو انڈسٹری شرنک کر رہی ہے, ٹھیک. اور پاکستان کا جو ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے وہ بہت سیریس کنسرن ہے. اب آپ کا تو 112-13 بلین ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, 170 بلین ڈالر کا انٹرنل ڈیٹ ہے. تو آپ کے خیال میں پھر کرے کیا گورنمنٹ؟ کیا کرے؟ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ایک آدمی پہ پڑتا ہے. اچھا, گورنمنٹ کی کوئی اصل میں گورنمنٹ کی تھنکنگ بڑی محدود ہے, گورنمنٹ کے پاس ایسی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں, یہ سب ایک ہی طرح سے بات کرتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں سارے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ باہر سے آیا ہوا آدمی, اس کو کیا پتا کہ پاکستان کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو کتابی باتیں کرے گا, وہ صرف وہ کتابی باتیں کرے گا یا وہاں کے پرسپیکٹو میں باتیں کرے گا. اور باہر سے جو لوگ آئے ہیں, اگر آئیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر ٹیلنٹ اور میرٹ کے بیس میں آئے. یہ لوگ تو عمران خان کی پرسنل دوستی کی بیسس پہ آئے ہیں. زیادہ تر جو باہر سے لوگ آئے ہیں یہ ان کے پرسنل دوست ہیں, ان کی ایکسپرٹیز لوگوں کو معلوم ہے. تو اس وقت کوئی ایسا ایکسپرٹ موجود نہیں ہے جو ملک کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرا سکے, انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو فیول اپ کر سکے اور فورن انویسٹرز کو لا سکے. آپ نے ایسی کوئی اٹریکٹیو پالیسیز بنائی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز آئیں, اور فورن انویسٹرز تو دور کی بات ہے, آپ کے اپنے انویسٹرز رو رہے ہیں
اور وہ جا کر کے بنگلہ دیش میں اور دوسرے کنٹریز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے انویسٹرز کو روک نہیں پا رہے اور آپ یہ باتیں کریں کہ جی ہم FDI لے آئیں گے, تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ تو رہے کہ ٹیکس ریفارمز ہم نے کر دیے ہیں, ٹیکسز میں لوکل مارکیٹ کے لیے کمی کر دی ہے, لوکل پروڈیوسرز کے لیے کمی کر دی ہے, کچھ امپورٹس میں بھی کمی کر دی ہے چیزیں, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے ٹیکس ریفارمز جو ہے یہ کہاں سے لائے ہیں؟ ٹیکس ریفارمز اس طرح لائے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے 3 ملین لوگوں کا, جو زیادہ تر سیلریڈ ہیں, اور اس میں سے 1 ملین گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو گورنمنٹ کا پیسہ گھوم کر کے واپس گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے, تو اس ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھانے نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے. آپ کوئی پوچھے کیوں بھائی؟ 25% اگر آپ کا انڈسٹری ہے تو 25% آپ کا ایگریکلچر بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچرل پروڈکٹ کی پرائسز کیا چل رہی ہیں. 150 روپیز پر کلو آپ کو سبزیاں مل رہی ہیں, 250 روپیز 300 روپیز پر کلو آپ کو فروٹس مل رہے ہیں, 150 روپیز پر کلو آپ کو آم مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکٹر اتنے پیسے کما رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس دے سکتا ہے, اور ٹیکس برڈن آپ کو بیسیکلی یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں ریگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہے, یعنی جو لوگ کم انکم والے ہیں ان کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے. ہم انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, GST بھی دیتے ہیں, اور یہ سارے ٹیکسز دیتے ہیں. اور جو زیادہ انکم والے ہیں وہ ٹیکسز نہیں دیتے, وہ مافیا بنا کر بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. تو جب تک کہ آپ کوئی پراپر پالیسی نہیں لائیں گے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پالیسی کا تسلسل ہے, پرانی پالیسیز کا. کوئی پالیسی آپ بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے چینج کی ہے. کوئی چینج نہیں کہ کچھ ونڈو ڈریسنگ کی ہے, لفظوں کی ہیرا پھیری ہے, یا پھر سیدھی باتیں جھوٹ بولتے ہیں. ورنہ آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لیں نا, لوگوں کو جابس نہیں مل رہی ہیں, لوگوں پہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سڑکیں گندی ہیں. اب یہ دونوں آپس میں سب لڑتے رہتے ہیں کہ پروونس کہتا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہے, سینٹر کہتا ہے ہم نے پروونس کو پیسہ دے دیے. تو اور یہ پروونس کو جو پیسے دیں گے اس دفعہ یہ سارا کا سارا لون کی صورت میں دیں گے, نہیں سوری لون لے کر کے پھر وہ پیسے دیں گے. اور وہ پروونسز کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے شہروں میں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ بینکرپسی کی سچویشن ہے اور پاکستان اس طرف, اللہ نہ کرے اس طرف جائے, لیکن اگر اس سچویشن کو ریورٹ نہیں کیا گیا تو ایک وقت آئے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ کے جو پیسے ہیں, جو آپ کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے, اور آپ نے 250 بلین روپیز اس پہ پروسیڈ سے بھی رکھا ہے, جو بہت معمولی رقم ہے, جو پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, کچھ ایسٹس بھی بیچیں گے آپ, تو آپ تو دونوں کام کر رہے ہیں, ایسٹس بھی بیچ رہے ہیں, جو ایسٹس بچ گئے ان کو آپ گروی رکھ رہے ہیں. تو سوری آپ کا سوال کیا تھا؟ نہیں میں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا بینکرپسی کی طرف ہم جی بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے نا کہ جب آپ کی جتنی انکم ہے وہ پوری کی پوری آپ کی ٹیکس پیمنٹ میں جا رہی ہے, سوری ڈیٹ پیمنٹ میں جا رہی ہے, اور مزید ڈیٹ آپ لیے جا رہے ہیں, تو آپ اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹ آپ لے رہے ہیں وہ ایکسپینڈیچر پہ نہ کریں. آپ کو اگر گروی رکھنا ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو گروی رکھے, وزیر اعظم ہاؤس کو گروی رکھے, ان کو کیوں نہیں گروی رکھتے؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی ہوں کچھ نہیں, ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گروی ہوئے ہیں, رکھے گئے ہیں, لیکن وہ تو پہلے سے اس کو کیوں نہیں گروی رکھتے؟ کیا چیزیں ہو سکتا ہے بعد میں جا کے سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ کہ ان کو کیوں نہیں گروی رکھتے ہیں؟ یہ عام پبلک کے استعمال کی چیزوں کو گروی رکھے جا رہے ہیں, ایئرپورٹس اور یہ سب گروی رکھے جا رہے ہیں. اور یہ سکوک بانڈ کے نام پہ جو چیز یہ شروع کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ابھی 2 اپریل میں انہوں نے چائنیز ین ڈینومینیشن میں $2 بلین کے یورو بانڈز بھی لیے. تو یہ نان بینکنگ سورسز پہ زیادہ جا رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا ڈیٹ ہے پائل اپ ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے پر کیپیٹا آپ کا ڈیٹ تھا 1.25 لاکھ روپے, اب 2.5 لاکھ کراس کر گیا ہے. اب یہ ڈیٹ کون دے گا؟ آپ جنرل اس میں سوچئے کہ پاکستان کی یہ پاپولیشن کی کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ ایک آدمی 2.5 لاکھ روپے پے کر سکے؟ نہیں پے کر سکتا. اس کا مطلب وی آر آلریڈی بینکرپٹ. ٹھیک ہے, ہمیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سہارا دینے کے لیے اب اتنا لون دے رہے ہیں
کہ آپ ان کا لون کا انٹرسٹ واپس کر سکیں اور تھوڑا سا پرنسپل بھی واپس کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا اقبال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. میرے خیال میں بہت ساری باتوں کا ہو سکتا ہے حکومتی اراکین کے پاس جواب بھی ہوں, لیکن چونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اس لیے آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. تو بہرحال اس ٹاپک کو مزید بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ ضرور موجود رہیں. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی اقبال ہاشمی صاحب کی, اور یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہیں کہ پاکستان میں نرسز کی جو قلت ہے وہ کیسے پوری ہوگی, نرسز کی کمی کیسے پوری ہوگی, اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے جو نرسز کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ کیسے اچیو ہوگا. پاکستان میں نرسز کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل موجود ہے, اور یہی وہ کونسل ہے جو نرسز کے شعبے کی پروموشن کے لیے افیکٹو رول ادا کر سکتی ہے. نرسز کے جو ادارے ہیں, جو نرسز تیار ہو رہے ہیں وہ PNC سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, اور وہی نرسز نہ صرف ملک بھر میں سروسز دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک میں بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ باہر بھی جا کر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. نہ صرف پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ خطی زر مبادلہ بھی واپس پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن پاکستان نرسنگ کونسل جس نے اس شعبے کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو ترقی دینی ہے, وہ خود ہی بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. وہاں پر اقربا پروری, کرپشن اور ایسی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لگتا یہ کہ جو وزارت نیشنل ہیلتھ ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے PNC کے معاملات پر, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نرسز کا جو شعبہ ہے وہ کس قدر اس میں بگاڑ آ رہا ہے اور کس قدر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ان کو اس بات کی لگتا یہ کہ کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں اب تک کہ جس کی وجہ سے PNC میں جو بہتری آئے اور بہتری کا امکان جو ہے وہ پیدا ہو. حال ہی میں پاکستان نرسنگ کونسل نے جو ملازمین تھے, کانٹریکٹ ملازمین جو سال سے وہاں پر کام کرتے آ رہے تھے, اور یہ وہ ملازمین ہیں جنہوں نے پاکستان نرسنگ کونسل کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے, جو کوئی بھی ادارہ بغیر ٹرینڈ مین پاور کے آگے بڑھ نہیں سکتا کسی بھی طرح سے. یہ وہ ملازمین ہیں جنہوں نے سال کام کیا, کئی لوگوں نے دن رات کام کیا, اوور ٹائم کیا, اپنے وقت سے زیادہ وقت دیا اس کونسل کو, لیکن کونسل نے ان سب ملازمین کو یک جنبش قلم برطرف کر دیا ہے, ان کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے. یہ تقریباً 17 سے زائد ایسے لوگ ہیں جنہیں برطرف کیا گیا ہے, اور ان کی برطرفی کی وجہ بس یہ بتائی گئی کہ ان کی سروسز مزید ریکوائرڈ نہیں ہیں اور وہ اپنی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جا کے کلیئرنس کروا لیں. اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے جو ملازمین ہیں, کانٹریکٹ ملازمین, انہوں نے کورٹ میں بھی رجوع کیا تھا, عدالت سے بھی رجوع کیا تھا کہ انہیں مستقل کیا جائے, جس پر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. اس کے بعد پاکستان نرسنگ کونسل کی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا, اور جو کونسل کے ممبرز ہیں ان سب نے اس بات کی منظوری دی کہ ان امپلائیز کو مستقل کر دیا جائے, لیکن انہیں مستقل نہیں کیا جا سکا. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. تو کونسل اپنے ہی ریزولوشن پر جو اس نے پاس کیا تھا کہ ان لوگوں کو مستقل کیا جائے اس پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہے. اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ملازمین جن کو ملازمتیں دی گئی تھی وہ قانون کے خلاف ورزی اس میں کچھ ہوئی تھی, کچھ جو ضابطے تھے اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا اور لوگوں کو نوکری مل گئی تھی. اس وجہ سے اب جو نئے رولز آئے ہیں, سروس رولز بنے ہیں, ریگولیشنز بنے ہیں, اس کے تحت ان کی جو جابز ہیں وہ ویلڈ نہیں رہتی ہیں, اس لیے انہیں نکالا جا رہا ہے. یہ ان آفیشیل ایک ورژن ہے. اور لیکن اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر اس وقت جن لوگوں نے ان ملازمین کو ملازمتیں دی تھیں تو وہ ملازمتیں کیوں دی تھیں, اور اگر انہوں نے ملازمتیں دی تھی تو اس کے ذمہ دار وہ ملازم نہیں بلکہ وہ افسران ہیں جنہوں نے انہیں ملازمتیں دی تھی. تو جو PNC ہے اس کے آفیشل سے ہم نے رابطہ کرنے کی بارہا کوشش کی ہے, خاص طور پر رجسٹرار مس فوزیہ مشتاق صاحبہ سے ہم نے بارہا کوشش کی رابطہ کرنے کی کہ ان کا موقف بھی ہم جان سکیں اور ان سے یہ بھی پوچھ سکیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان ملازمین کو اچانک ہی برطرف کر دیا گیا. اور ایک ملازم کچھ ایسے بھی ہیں جس میں خاتون بھی شامل ہیں, ان کا جو ملازمت سے برطرفی کا جو لیٹر ہے وہ ابھی جاری ہوا ہے کچھ دن پہلے ہی, اور اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ 2019 کے ایک کونسل کے ڈیسیجن کا ایک حوالہ دیا گیا, بلکہ منسٹری کے ایک ڈیسیجن کا حوالہ دیا گیا, اور وہ حوالہ دے کر انہیں 1.5 سال بعد جا کے اب ملازمت سے برطرف کیا جا رہا ہے. تو بھائی اگر آپ نے ان کے ملازمت سے برطرف کرنا تھا یا اوپر سے ڈائریکشن آئی تھی یا کوئی فیصلہ ہوا تھا تو آپ فوراً ان کو کر دیتے, تو پھر آپ نے انتظار کس بات کا کیا؟ پھر اب 1.5 سال بعد جب ملازمین نے احتجاج کیا اپنے حق کے لیے تو پھر آپ انہیں ملازمت سے برطرف کر رہے ہیں.
تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترم فہیم عباس صاحب، جو کہ سابق رجسٹرار ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آئیں اور ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ معاملہ ہے کیا. السلام علیکم فہیم عباس صاحب. وعلیکم السلام جناب. فہیم عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کونسل کے جو ملازمین ہیں، کانٹریکٹ ملازمین، ان کا ایشو کب سے چلا آ رہا ہے اور انہیں مستقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ جب میں نے 2017 میں پی این سی آفس کو ایز اے رجسٹرار جوائن کیا تھا تو اس وقت میرے سامنے جو ہے نا 3 کیٹیگریز آئی تھیں ملازمین کی. ایک وہ جو پرمننٹ ملازمین ہیں لیکن ان کی پروموشن ڈیو ہو رہی ہے، انہیں پروموشن نہیں ملی ہے. ایک وہ جو پرمننٹ ملازمین ہیں کہ جن کی اپ گریڈیشن ڈیو ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشن کے مطابق، انہیں اپ گریڈ نہیں کیا گیا ہے. اور ایک وہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر یا کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انہیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تینوں پھر مجھے ایک چیز جو سامنے آئی، وہ یہ بڑا ایشو جو سامنے آیا وہ یہ کہ پی این سی کے اپنے کوئی رولز اور ریگولیشن فریم ہوئے نہیں ہیں. تو اب چونکہ اپنے رولز ریگولیشن نہیں تھے تو پھر ہمیں مجبوراً یا تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو دیکھنا تھا اس حوالے سے، یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشن کو دیکھنا تھا. تو فیڈرل گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کی پروموشن ڈیو ہو رہی تھی ان کو میں نے پروموٹ کر دیا تھا، اور جن کی اپ گریڈیشن ڈیو ہو رہی تھی ان کو اپ گریڈ کر دیا تھا، اور جن کو ریگولرائزیشن ہو رہی تھی ان میں سے بعض ایسے تھے ملازمین کہ جن کا جو کانٹریکٹ پیریڈ تھا وہ ابھی تک 2 سال پورا نہیں ہوا تھا. تو چونکہ 2 سال ان کا کانٹریکٹ کا پورا نہیں ہوا تھا تو لہٰذا ان کو ریگولرائز نہیں کیا جا سکتا تھا. جو رولز اور ریگولیشن ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال کے بعد آپ ان کو ریگولرائز کر سکتے ہیں. تو ان کی ہم نے جو ہے نا وہ پے میں اضافہ کر دیا تھا، اور پھر یہ کہا تھا کہ جی جیسے ہی آپ کے جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کو ریگولرائز کر دیا جائے گا. یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جس کی ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ جی آپ نے رولز فریم کرنے ہیں، اور اس کمیٹی نے بڑا ایک کمپریہنسو سا کام کیا تھا اور رولز کو فریم کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوایا تھا اپروول کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ اب میں ان ٹچ نہیں ہوں پی این سی کے آفس کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کہ وہ رولز کی اپروول ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی ہے. اگر رولز کی اپروول ہو گئی ہے تو پھر پی این سی کے اپنے رولز فریم ہو چکے ہیں، پھر اس کے مطابق ریگولرائز کر دینا چاہیے ان کو. اور اگر نہیں ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے رولز آلریڈی موجود ہیں، اس کے مطابق جو کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں، یعنی جن کی کوالیفیکیشن بھی ہے اور جن کی سروس بھی اتنی ریکوائرڈ سروس بھی پوری ہو چکی ہے، ان کو پرماننٹ کر دینا چاہیے. اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح. تو فہیم صاحب اس حوالے سے دیکھیں، یہ بھی تو مختلف ڈیسیجنز میں کورٹ کی بھی اس میں رولنگز موجود ہیں کہ جو لوگ آلریڈی سرو کر رہے ہیں، اگر کوئی جابز یا ویکنسیز ایسی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی پرائیورٹی ملنی چاہیے نا اس میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں 2 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک نان گزٹڈ پوسٹیں ہوتی ہیں، ایک گزٹڈ ہوتی ہیں. نان گزٹڈ کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ جن کو پہلے سے آپ نے کانٹریکٹ کے اوپر یا ڈیلی ویجز کے اوپر رکھا ہوا ہے، اگر وہ ریکوائرڈ کرائٹیریا فلفل کر رہے ہیں، ان کا کوالیفیکیشن بھی پوری ہے اور ٹائم بھی ان کا پورا ہو چکا ہے سرو کرنے کا، تو پھر ان کو پرماننٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر جو گزٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ اخبار میں ایڈورٹائز کریں گے، اخبار میں ایڈورٹائز کرنے کے اوپر وہ جو کانٹریکٹ کے اوپر ملازم کام کر رہا ہے وہ بھی اپلائی کر دے گا، اور چونکہ اس کے پاس پہلے سے ایکسپیرینس موجود ہے لہٰذا اس کا ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، اور چونکہ وہ پہلے سے وہاں ملازم تھا لہٰذا اس کو ایکسٹرا 5 مارکس مل کر اس کو دوبارہ رکھا جا سکتا ہے. تو فہیم صاحب ایسے اس سے یہ تاثر نہیں آ رہا کہ ملازمین نے احتجاج کیا اپنے حق کے لیے اور کورٹ سے بھی رجوع کیا اور اس کے بعد انہیں ایک دم برطرف کر دیا گیا، تو اس سے یہ تاثر نہیں ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے؟ بالکل یہ تاثر تو عوام میں موجود ہے. صحیح. اور یہ کونسل نے اپنا ڈیسیجن بھی ہے کونسل کا اس حوالے سے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے؟ جی اس کے بارے میں تو کئی مرتبہ ڈیسیجن ہو چکا ہے، کئی مرتبہ کونسل یہ ڈیسیجن کر چکی ہے کہ جی جو ملازمین ہیں جن کا حق بنتا ہے، جو کرائٹیریا فلفل کر رہے ہیں، ان کو ریگولرائز کر دینا چاہیے. اور دیکھیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا یہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں. کمپیوٹر آپریٹر جو ہیں یہ پی این سی کی بیک بون ہے. جتنے بھی رجسٹریشن کارڈز بنانے والے ہوتے ہیں وہ سب یہی ہیں، اور یہ نوجوان ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ریگولرائز کر دیا جائے. چلیں بہت شکریہ آپ کا فہیم عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ پی این سی میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور پی این سی کیا کرنے جا رہی ہے. پی این سی کا 5 اور 6 جولائی کے لیے اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا لیکن اچانک سے وہ اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا ہے.
اور اس کے بعد جو نائب صدر تھے PNC کے قاسی صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ اپنا بھیج دیا ہے، یا کیوں بھیجا ہے اس حوالے سے اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے تعلیم کی. میٹرک بورڈ کراچی کے زیر تمام میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج پہلا پیپر تھا 10ویں جماعت کا، اور بچے جو ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں امتحانات میں. اس حوالے سے میٹرک بورڈ نے، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں، اور سینٹرز پہ کیا انتظامات ہوئے ہیں، بچوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کیا کچھ کیا ہے بورڈ نے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں محترم پروفیسر سید شرف علی شاہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں میٹرک بورڈ کراچی کے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. پہلے تو بہت شکریہ، بزی اسکیجول میں سے آپ آئے اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. بس آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو آ گئے. ہاں، تو یہ بتائیے کہ میٹرک بورڈ نے اس دفعہ کیا کیا انتظام کیا ہے. کووڈ کا سلسلہ بھی اب الحمدللہ کچھ بہتری کی طرف ہے، لیکن یہ کہ بیچ میں گیپ رہے گا. ایکچولی یہ جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ انیوژل سرکمسٹینسز میں اور انیوژل طریقے سے لیا جا رہا ہے. یہ رواجی امتحان ہے، نہ رواجی جو ہے عام طریقے کے جو ہے وہ ٹائم پہ لیا جا رہا ہے. اس وجہ سے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اتنی انسرٹنٹی تھی کہ امتحان ہو کب ہو کیسا ہو، اس پہ بڑی برین اسٹورمنگ کی گئی. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی طرف سے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں، مختلف جگہ پہ جو ہے ہمیں بلایا گیا، اور ایک مختلف قسم کے فورم پر ڈسکشنز ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے کہ بالآخر جو ہے وہ امتحانات ہو گئے، اور کووڈ کی پوزیشن بھی بہتر ہے اس وقت الحمدللہ. تو بورڈ نے جو ہے پہلے نمبر 1 تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے احکامات کو جو ہے وہ بلوکار رکھا ہے، ان کو جو ہے اکارڈنگلی کام کیا ہے. انہوں نے وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اور صوبائی حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ امتحان ہوگا فقط اور فقط الیکٹو سبجیکٹ سے ہوگا، اور SOPs کو جو ہے وہ سامنے تمام SOPs کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم نے بھی فار ایگزامپل آج میٹرک کا پیپر تھا، تو وہ بچے جو 9 دیا ہی نہیں تھا، ان کو صرف 2 الیکٹو پیپر دینے ہیں، ایک فزکس اور میتھمیٹکس، اور ان 2 سبجیکٹ سے جو ہے ان کا ایگریگیٹ بنا کے پورا رزلٹ بنانا ہے. اس طرح سے جنرل گروپ میں بھی جو ہے الیکٹو کا جو پیپرس ہیں، اور 9th میں فرسٹ ایئر انٹرم تک جو ہے یہ حساب رکھا گیا کہ کمپلسری ایگزام نہیں ہوگا، صرف جو ہے الیکٹو جو ہے وہ پرچے جو ہیں ان کا امتحان لیا جائے گا. تو اس سلسلے میں SOPs کے سلسلے میں بھی تمام جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں جو چیزیں سپلائی کی تھیں ان اپنے پرومس کے مطابق، جن میں جو ہے وہ فیس ماسک تھے، سینیٹائزر تھے، تھرمامیٹر تھے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جو پرووائڈ کی، تو وہ ہم نے سینٹرز کو سپلائی کی تاکہ جو ہے وہ کووڈ کی جو ہے وہ SOPs کے اکارڈنگلی ایگزام کنڈکٹ کیا جائے. اچھا، یہ سینٹرز پہ آپ نے پرووائڈ کیے ہیں سارے؟ جی ہاں. اوکے، زبردست. تو اب کتنے بچے اس میں حصہ لے رہے ہیں ایگزامس میں؟ ایگزامس میں تقریباً 4,500 سے زیادہ، 3.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ بچے اپیئر ہو رہے ہیں. 48,000 سے زیادہ. 9th اور 10th دونوں ملا کے جو ہے صحیح. اور اس میں میٹرک 3.5 لاکھ، اور اس میں میٹرک کے بچے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 10th کے اور 9th کے. یعنی تو اس حوالے سے ویسے جو سبجیکٹس جو رکھے ہیں، کم سبجیکٹس رکھے ہیں، اور اس سے آپ کے خیال میں بچوں کی جو قابلیت ہے، چونکہ گیپ اس میں ایک آیا ہے، تو ان کی اسٹڈی پہ بھی اس کا بہت فرق پڑا ہوگا نا؟ بچے تعلیم سے بالکل دور چلے گئے تھے، ان پہ نہ اب تعلیم کا رجحان رہا تھا، نہ ان کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف تھا. تو دوبارہ جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف لانا اور جو ہے تھوڑے ٹائم پیریڈ میں ان کو تیار کرنا کا ایگزام میں یہ ایک بڑا ٹاسک تھا، خاص طور پہ والدین کے لیے، جن کو جو ہے وہ اس ٹاسک کے لیے بچوں کو تیار کرنا تھا کہ جو ہے بچے اچھی طرح سے تیار ہوں، تاکہ جو ہے 2 پیپر کی کارکردگی میں پورے جو ہے وہ 8 جو ہے پیپر کے رزلٹ ان کو لے سکیں. تو یہ اس طرح سے، لیکن جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیسا آتا ہے بچوں کا. تو یہ تو ڈپینڈ کہ والدین ہم نے دیکھا ہے اپنے جو ہے ارد گرد کے بچوں نے تھوڑی بہت محنت تو کی ہے. ابھی جو بالکل بچے پڑھنے والے نہیں ہیں تو ان کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن بچوں نے اکارڈنگلی جو ہے وہ محنت. زیادہ بچوں کے لیے اچھا ہی ہوگا اور اچھے کی امید ہے. ہاں بہت اچھا ہوگا. مطلب بچے چلے گئے تھے بہت دور پڑھائی سے، اب ان کو پہلے کہتے ہوگا ہی نہیں، وہ بڑے اللہ کرے ہو نہ، زیادہ عرصہ تو یہی رہا کہ نہیں ہوگا. تو جو ہے وہ بچے اس طرح ہی میں نے دیکھا کافی کہتے ہوئے. آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ ہمارے شفقت محمود صاحب اور سعید غنی صاحب بچوں کے فیوریٹ ہو گئے تھے کہ یہ آئیں گے کہیں گے کہ کلاس نہیں ہوگا، امتحان نہیں ہوگا.
تو اسی طریقے سے بچے تو دعا مانگ رہے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایڈمٹ کارڈ کے حوالے سے جو مختلف کمپلینس چل رہی ہیں, شکایت چل رہی تھی, بورڈ میں بھی والدین آ رہے تھے اور بچے بھی آ رہے تھے, ایڈمٹ کارڈ بورڈ نے کب جاری کیے تھے, کتنا سا پہلے جاری کیے تھے؟ بورڈ نے جو ہے پہلے تو ایڈمٹ کارڈ جو پہلے فارم ڈیٹ کے پہ جنہوں نے فارم بھرے تھے وہ تو پہلے جو ہے تقریباً کافی پہلے تقریباً 15-20 دن پہلے جاری کر دیے تھے, لیکن کیونکہ ایگزام سے 15-20 دن پہلے, جی ہاں پہلے ہی 20 دن پہلے, لیکن کیونکہ 12 مختلف جو ہے اسکولوں کی طرف سے, ایسوسیشن طرف سے, گورنمنٹ کے لوگوں کی طرف سے پریشر کیا جاتا ہے ڈیٹ بڑھائیں, اس کی بچے رہ گئے ہیں, انیویل سرکمسٹینسز ہیں, خاص طور پہ جو ہے وہ غریب و متوسط علاقوں سے, لانڈھی, کورنگی, اورنگی, اس طرح کے تو کہتے ہیں بچے افورڈ نہیں کر سکتے, بچوں کو فیس دے نہیں, بچے آئے نہیں, کلاس نہیں ہوئی, تو اس طرح سے ہم نے ڈیٹ بڑھاتے گئے حتیٰ کہ ہم نے جو ہے تقریباً سیکنڈ لاسٹ ڈے تک جو ہے وہ فارمز لیے, تو وہ جو لیٹ آتے گئے تو ظاہر ان کے سلپ اور ایڈمٹ کارڈ لیٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. اچھا تو لیکن جو پرائیویٹ اسکولس کو مل گئے خاص طور پہ, ان کی طرف سے زیادہ کچھ شکایت آ رہی تھی کہ وہ بچوں کو دے نہیں رہے تھے اور لاسٹ ڈے تک بھی انہوں نے روک کے رکھے تھے. وہ تو ڈفرینٹ ایشوز ہوں گے, کیونکہ اسکول کے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول والوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے ایسوسیشنس کے تھرو سینٹر چینج کروایا, پھر جو ہے وہ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ سلپ وغیرہ اٹیچ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا کہ جو ہے وہ ذرا ایک فائنل ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے یہ سلپ جاری کیا. اس دفعہ آن لائن پہ آپ نے کتنا انحصار کیا, ہمیں آن لائن سبمیشن پہ, جیسے فارمز کی فارم سبمٹ 30% تقریباً فارم آن لائن سبمٹ ہوئے تھے, اور ان کو ہم نے جو ہے وہ ایڈمٹ کارڈ بھی آن لائن جو ہے وہ رسپونڈ کیا ان کو کہ آن لائن وہ. یہ تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا نا بورڈ کی طرف سے, تو یہ اس کی مینجمنٹ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ یہ تو بہت اچھا, سب نے انکریج کیا, تمام لوگوں نے, گورنمنٹ نے بھی کیا اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والوں نے بھی ہمیں انکریج کیا کہ یہ بہت اچھا ہے اگر یہ سسٹم چلے. ہمارے پاس فی الحال کمپیوٹر جو ہے وہ سسٹم, آئی ٹی سسٹم اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو زیادہ اسٹرینتھن کریں تو آپ کو پھر اس کے لیے زیادہ فل فلیج ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا ڈیفینیٹلی, اور اسکلڈ ریسورس پرسن بھی رکھنے پڑیں گے. یہ تو بہت اچھا, ہم نے دوسرے پنجاب کے بورڈ میں دیکھا ہے, اسلام آباد بورڈ میں ہم نے جو ہے دیکھا کہ ان کا ٹوٹل جو ہے وہ آٹومیشن پہ پورا سسٹم چلا گیا, کچھ بھی جو ہے اسلام آباد بورڈ فیڈرل بورڈ جسے کہتا ہے, تو اس کا کوئی بھی پیپر ورک ہوتا ہی نہیں. اس میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہاں ہم پیچھے رہ گئے, تو ہم تو بالکل منہ پھاڑ کے رہ گئے. جو ان کے پلانس اور ان کے پروجیکٹس ان کو ملے ہیں جس میں انہوں نے فنڈنگ ہوئی ہے, تو ان میں تو جو ہے وہ بڑے, ہمیں تو بڑے پرابلم ہوتے ہیں فنڈس لینے میں, اور ہم پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تب ہمیں جا کے فنڈس ملتے ہیں. آپ کے بورڈ کے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں؟ ہاں ہمارے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں, اس میں اپنے جو ہے وہ اپنی ریونیوز پہ انحصار کرتے ہیں, اور سارا جو ہے وہ اس دفعہ ایگزام کا خرچہ بھی اپنے جو ہے وہ ریونیو سے جو ہے ہم نے خرچ کیا. اچھا, تو اس میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے آپ نے کچھ گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا؟ گورنمنٹ کو جو ہے جی ہاں, وہ باہر ان کو بھیجتے رہتے ہیں, پھر وہ کلیریفیکیشن مانگتے ہیں, پھر ڈیٹیل رپورٹ مانگتے ہیں, واٹ ایور جو سرکاری کرسپونڈنس ہوتی ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں, لیکن بتاتے ہیں کہ فنڈس کی شارٹیج وجہ سے وہ ان ٹائم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اب آپ کا ویژن کیا ہے بورڈ میں؟ اب چونکہ ایگزام کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو آپ انڈرٹیک کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کو آگے بڑھانے میں کیا آپ کا ویژن ہے؟ ویژن یہ ہے کہ جو ہے وہ جیسے آپ کو بتایا کہ پورا سسٹم آٹومیشن کی طرف لے جانے کا جو ہے وہ پروگرام ہے, اور جو ہے وہ اب اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹس کو بھی کوشش کروں گا میں کہ ہائر کیا جائے, تاکہ جو ہے وہ اب بچے بھی کافی ماشاءاللہ زیادہ تر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, اور ان کو بھی سارا پتہ ہے, لیکن والدین کو اور اسکول انتظامیہ کو اتنا پتہ نہیں ہے, تاکہ جو بھی بورڈ کی کرسپونڈنس ہو, جو کچھ وہ چاہیں ان کو ایک کلک پہ جو ہے وہ وہاں پہ مل جائے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بورڈ میں بھی جو ہے وہ ٹرینڈ اور اسکلڈ لوگ جو ہیں وہ آگے لائے جائیں. اور اسکیم آف اسٹڈی کے حوالے سے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے بچوں کے جو ٹیلنٹ ہے ان کا مزید اس کو نکھارا جائے؟ اسکیم آف اسٹڈی جو ہے ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے وہ کیریکولم کا, وہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی تھوڑی ہے آپس میں اس پہ اختلاف, لیکن جو ہے کہ وہ پروونشل سبجیکٹ ہے یا فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کہ ایک ہی جو ہے وہ سلیبس ہو اور ایک ہی قسم کے پیٹرن ہو, کوشچن پیپر 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر انٹر میں,
اس سلسلے میں میٹنگس بھی IBCC سے کی ہوتی رہتی ہیں. 2-3 دفعہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کیا آنے کے بعد اس میں یہی مین ان کا ٹاپک ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیریکولم ایک کو, پیٹرن آف ایگزام جو ہے ایک کو, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اسی لیے جو ہے اس کو پروونشل سبجیکٹ نہیں سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ کیریکولم جو ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہے اور اس کو جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ حل کیا جائے. یہ جو ایک صبح ایک آئی تھی ایک شکایت کے پیپر آؤٹ ہونے کی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہوا؟ پیپر آؤٹ ہمارے پاس سے نہیں ہوا. پیپر اگر 5 منٹ 10 منٹ 12 منٹ سینٹر پہنچنے کے بعد ہوا ہے تو وہ اس کا بورڈ ذمہ دار نہیں ہے. وہ عملہ جو انوالو ہوگا ادھر ہمارے جو ہے سپرنٹینڈنٹ وغیرہ, تو ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ اس پہ کوئی انکوائری کریں گے؟ آپ ڈیفینیٹلی انکوائری کریں گے اور ڈیفینیٹلی ان کو چینج کر دیں گے. یہ جو گائیڈ لائن ہے اس کے تو خلاف ہے نا یہ بات؟ جی ڈیفینیٹلی, وہ تو مین بات ہے. تو اسی لیے جب ہم نے جو ہے وہ پورے جو ہے وہ یقین رکھا کہ جو ہے پیپر لیک نہ ہو, لیکن اگر 5 منٹ 7 منٹ 8 منٹ پہلے لکھوا ہے تو وہ جس سینٹر سے ہوا ہے. اور اچھا, اور میٹرو ون نے ایک اور خبر بھی بریک کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک ہی بچی کے 2 ایڈمٹ کارڈ نکلے اور اس میں رول نمبر لیکن ڈفرنٹ تھا, باقی ساری ڈیٹیلز ایک ہی تھی. وہ میں نے بھی ابھی بیٹھے میٹرو ٹی وی میں ابھی دیکھا, مجھے نہیں اس پر بھی آپ کوئی انکوائری کریں گے, ایکشن لیں گے؟ ڈیفینیٹلی انکوائری کروں گا. مجھے تو پہلی بات آ گئی تو میں نے جعفری صاحب سے کبھی بات کی, یار یہ میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں, میں نے بات سنی بھی نہیں, وہاں پہ بھی آفس میں بھی مجھے علم نہیں تھی. تو اچھا کچھ جو ہے وہ میٹرو ون بتائے گا تو ہم پتہ چلے گا. ڈیفینیٹلی دیکھیں میڈیا کا یہی ایک رول ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرے اور آپ تک پہنچائے, اعلیٰ حکام تک پہنچائے, اور پھر لیکن آپ لوگوں کی پھر ذمہ داری کہ آپ اس پہ جو ہے پھر ایکشن لیں. ڈیفینیٹلی یہ تو سول رسپانسبلٹی ہے. تو آپ میڈیا سے یہ ایک ہیلپ بھی لے سکتے ہیں نا. جی ہاں ڈیفینیٹلی, اور جو میڈیا کی ہیلپ سے جو ہے بہتری آتی ہے. وہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ گوشت گزار کرتے ہیں, ہمیں دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, تو اس کی بہتری کی راہ ہمار ہوتی ہے. نہیں انشاءاللہ میٹرو ون آپ کے ساتھ رہے گا, جو بھی آپ اچھا کام کرنا چاہیں گے آپ کو سپورٹ کرے گا, اور اس طرح سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ضرور. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ نے یہاں بلایا. انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, آپ اچھے کام کرتے رہیں تو ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ کو بلاتے رہیں گے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی چیئرمین میٹرک بورڈ پروفیسر سید شریف علی شاہ صاحب کی ایگزام کے حوالے سے, اور آج میٹرک کے پیپرز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اور اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے اس میٹرو میٹرز سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.